بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 105 ہے اور یہ سبق جنس تصرف المشتری من الغاصب کے متعلق ہوگا اور کتاب کی عبارت ومن غصب عبدا سے لے کر وهو الاصح تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الملک الموقوف فی العین اذا طرا علیہ ملک بات لآخر ابطلہ، کہ کسی عین میں ملک موقوف پر جب ملک قطعی طاری ہو جائے تو یہ ملک قطعی ملک موقوف کو باطل کر دیتا ہے۔ اصل نمبر 2، ربح ما لم یضمن ربح خبیث سبیلہ التصدق، غیر مضمون کا ربا یہ ربح خبیث ہے اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ اصل نمبر 3، ربح ما فیہ شبہۃ ملک الغیر ملک خبیث سبیلہ التصدق، کہ ایسا نفع کہ جس میں ملک غیر کا شبہ ہو تو یہ ملک خبیث ہے اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ بلا نیت ثواب صدقہ کیا جائے۔ اصل نمبر 4، الثابت استنادا ثابت من وجہ دون وجہ، کہ جو چیز منسوب ہو کر ثابت ہوتی ہے تو وہ من وجہ ثابت ہوتی ہے۔ اصل نمبر 5، التصرف اذا ورد في ملك موقوف ثابت بسببه الموضوع له شرعا يكون موقوفا وينفذ بنفاذه، کہ ہر ایسا تصرف کہ جو ایسی ملکیت میں وارد ہو کہ جو ملکیت موقوف ہے اور سبب شرعی سے ثابت ہے تو ایسا تصرف یہ موقوف ہوتا ہے اور اس ملکیت کے نافذ ہونے کی وجہ سے وہ تصرف بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے تصرف المشتری من الغاصب، اس جنس کو کل 8 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، المشتری من الغاصب قتل العبد ثم اجاز المالک، تو اس صورت میں بے باطل ہے۔ فصل نمبر 2، المشتری من الغاصب قتل العبد ثم ادى الغاصب الضمان، تو اس صورت میں بھی محل نہ ہونے کی وجہ سے بے باطل ہے۔ فصل نمبر 3، المشتری من الغاصب اعتق العبد ثم اجاز المالک، تو اس صورت میں اختلاف ہے اور اس اختلاف پر انشاءاللہ متن میں بات کریں گے۔ فصل نمبر 4، المشتری من الغاصب اعتق العبد ثم ادى الغاصب الضمان، تو اس صورت میں یہ عتق نافذ ہو جائے گا۔ فصل نمبر 5، المشتری من الغاصب باع العبد ثم ادى الغاصب الضمان، تو اس صورت میں بھی بے نافذ ہو جائے گی۔ فصل نمبر 6، المشتری من الغاصب باع العبد ثم اجاز المالک، تو اس صورت میں بھی بے نافذ ہو جائے گی۔ فصل نمبر 7، المشتری من الغاصب اخذ الارش ثم اجاز المالک، تو اس صورت میں یہ عرش توان ہے یہ مشتری کا ہوگا۔ فصل نمبر 8، المشتری من الغاصب اخذ الارش ثم ادى الغاصب الضمان، تو اس صورت میں بھی یہ جو توان ہے یہ مشتری کا ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى عبدا فباعه واعتقه المشتري ثم جاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا، وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأنه لا عتق بدون الملك، قال عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن آدم، والموقوف لا يفيد الملك ولو ثبت في الآخرة في زمان مستقبل يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه، والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا، ولهذا لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي ضمانا، ولا أن يعتق المشتري، والخيار للبائع ثم يجيز البائع ذلك۔ اور جس شخص نے غلام غصب کر کے فروخت کیا اور مشتری نے اس کو آزاد کیا، پھر مولا نے بے کی اجازت دے دی تو یہ عتق استحسانا جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر ملکیت کے کوئی عتق نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عتق نہیں ہے ان چیزوں میں جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے، اور بے موقوف وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، اور اگر انجام کار کے اعتبار سے زمان مستقبل میں ثابت بھی ہو تو وہ منسوب ہو کر ثابت ہوتی ہے جو کہ من وجہ ثابت ہے،
اور اعتاق کو ثابت کرنے والی ملکیت کاملہ ہے اس روایت کی بنا پر کہ جو ہم بیان کر چکے، اور اسی وجہ سے درست نہیں ہے کہ غاصب غلام کو آزاد کریں اور پھر ضمان ادا کریں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ مشتری غلام کو آزاد کرے اور حال یہ ہو کہ خیار بائے کے لیے ہو، پھر بائے اس عقد کی اجازت دے دیں۔ ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المشتری، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر کے فروخت کیا اور پھر مشتری نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اعتاق کے بعد مولا نے بے کی اجازت دے دی، تو کیا مشتری کا اعتاق یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ شیخین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عتق جائز ہے استحسان کی بنا پر، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتاق درست نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بے موقوف ہونے کی وجہ سے مشتری کی ملکیت اس عبد پر ثابت نہیں ہوئی ہے، اور غیر مملوک عبد کو آزاد کرنا یہ غیر معتبر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک ارشاد کی وجہ سے کہ لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مملوک عبد میں عتق کی نفی کر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعتاق غیر معتبر ہے اور غیر نافذ ہے۔ ولو ثبت فی الآخرۃ فی زمان مستقبل، تو یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ غیر مملوک عبد میں اعتاق ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ جب مولا نے اجازت دے دی تو اس میں تو ملکیت ثابت ہو گئی۔ تو اس کا جواب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے زمان مستقبل میں اس عبد میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے استنادن، اور استنادن ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ بے پہلے موقوف تھی، آقا نے جب اجازت دے دی تو بے غاصب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بے ثابت ہوئی، جو کہ من وجہ ثابت ہے، اور من وجہ ثبوت کی وجہ سے ملکیت ناقص ثابت ہوئی ہے، اور اعتاق کے لیے ملکیت کامل کا ہونا ضروری ہے اس روایت کی بنا پر کہ جو ہم بیان کر چکے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ لا عتق فی ما لا یملکہ ابن آدم، یہاں پر ملکیت مطلقہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ فرد مطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ جب مطلق فرد بولا جائے تو اس کے افراد میں سے کامل جو فرد ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں پر عتق جو ہے یہ موقوف ہے ملکیت کاملہ پر، نہ کہ ملکیت ناقصہ پر، اور ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں استناداً جو ملکیت ثابت ہوتی ہے وہ چونکہ ناقص ہے، لہذا وہ اعتاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَن يُعْتِقَ الْغَاصِبُ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کی تائید کے لیے صاحب ہدایہ نے یہاں پر 4 نظائر پیش فرمائی ہے، جن میں سے 2 ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور 2 انشاءاللہ اگلی عبارت میں ذکر کریں گے۔ تو پہلی نظیر یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کا غلام غصب کیا اور آزاد کر کے پھر زمان ادا کیا، تو غاصب کا یہ اعتاق غیر معتبر ہے، کیونکہ بوقت اعتاق اس کی ملکیت نہیں تھی۔ تو جیسے غاصب کا اعتاق ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے، ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی مشتری کے ملکیت ناقصہ کی وجہ سے اعتاق نافذ نہیں ہوگا۔ وَلَا أَن يُعْتِقَ الْمُشْتَرِي، بائیں نے بشرط الخيار اپنا ایک غلام فروخت کیا، یعنی غلام فروخت کیا اور اپنے لیے خیار رکھا، تو خیار کے ایام میں مشتری نے اس کو آزاد کر دیا، اور بعد الاعتاق،
بائیں نے اس بے کو جائز قرار دیا، یعنی اپنے خیار کو ساقط کر کے عقد کی اجازت دے دی۔ اس صورت میں مشتری کا یہ اعتاق غیر معتبر ہے، کیونکہ مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو جیسے یہاں پر مشتری کی ملکیت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اعتاق غیر معتبر ہے، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی مشتری کا اعتاق یہ غیر معتبر ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَكَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ أَسْرَعُ نَفَاذًا حَتَّى نَفَذَ مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الضَّمَانَ. وَكَذَا لَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ مَوْضُوعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ ولا ضرر فيه على ما مر، فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه، فصار كإعتاق المشتري من الراهن وكإعتاق الوارث عبدا من التركة، وهي مستغرقة بالديون، يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك، بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك، وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق، وقران الشرط فيه يمنع انعقاده في حق الحكم أصلا، وبخلاف بيع المشتري من الغاصب إذا باع لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات، فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله، وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه، كذا ذكره هلال رحمه الله تعالى وهو الأصح۔ اور اسی طرح صحیح نہیں ہے مشتری من الغاصب کا فروخت کرنا ہمارے اس مسئلہ میں، باوجود اس کے کہ بے جلدی نافذ ہونے والی ہے، حتیٰ کہ غاصب کی بے نافذ ہو جاتی ہے جب وہ ضمان ادا کریں۔ اور اسی طرح مشتری من الغاصب کا آزاد کرنا درست نہیں ہے کہ جب غاصب ضمان ادا کرے۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ملکیت ایسے تصرف مطلق سے موقوفاً ثابت ہوئی ہے کہ جو ملکیت کا فائدہ دینے کے لیے وضع ہوا ہے، اور اس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا، لہذا اعتاق اسی پر مرتب ہو کر موقوف ہوگا، اور اعتاق اس کے نافذ کرنے سے نافذ ہو جائے گا، پس یہ راہن سے خریدنے والے کے اعتاق کی مانند ہوا۔ اور یا وارث اپنے ترکے کے غلام کو آزاد کر دے اور حال یہ ہو کہ وہ ترکہ قرض میں گھیرا ہوا ہو، تو وارث کا آزاد کرنا صحیح ہے، اور جب قرض ادا کریں تو اس کے بعد اعتاق نافذ ہو جائے گا، برخلاف اس صورت کے کہ غاصب خود آزاد کریں، اس لیے کہ غصب یہ ملکیت کا فائدہ دینے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب بے میں بائع کے لیے یہ خیاری شرط ہو، اس لیے کہ یہ بے مطلق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ شرط کا متصل ہونا یہ حکم کے حق میں بے کے منعقد ہونے کو بالکل روکتا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے کہ جب مشتری من الغاصب نے فروخت کیا ہو اور پھر مالک اجازت دے دے، تو مالک کی اجازت سے بائع اول کے لیے ملک قطعی ثابت ہو جائے گی، پس جب ملک قطعی ملک موقوف پر طاری ہوگی تو اس کو باطل کر دے گی۔ اور بہرحال اگر غاصب ضمان ادا کر دیں تو مشتری من الغاصب کا اعتاق نافذ ہو جائے گا، اسی طرح ہلال رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور یہی اصح ہے۔ وَكَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ، یہاں سے صاحب ہدایہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید کے لیے تیسری نظیر پیش فرما رہے ہیں کہ اگر غاصب عبد مغصوب کو آگے فروخت کریں اور پھر مشتری اس کو آگے کسی اور کو فروخت کریں تو یہ مشتری کی بے نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت نہ تو مشتری کی ملکیت ثابت ہے اور نہ ہی غاصب کی ملکیت ثابت ہے، اور صحت بے کے لیے چیز کا مملوک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جب بے نافذ نہیں ہوئی ہے تو اعتاق تو بطریقہ اولا نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ بے اعتاق کی نسبت جلدی نافذ ہونے والی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر غاصب عبد مغصوب کو فروخت کریں اور پھر ضمان ادا کرے تو یہ بے نافذ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر مشتری کی بے نافذ نہیں ہوئی ہے، تو جب مشتری کی بے نافذ نہیں ہے اور حالانکہ وہ جلدی نافذ ہونے والی ہے،
تو اعتاق من المشتری تو بطریق اولا نافذ نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَا يَصِحُّ اعتاق المشتری، یہ چوتھی نظیر ہے کہ غاصب نے عبد مغصوب کو فروخت کیا اور مشتری نے خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، اور پھر غاصب نے ضمان ادا کیا تو مشتری کا اعتاق درست نہیں ہوتا۔ تو جیسے ادائے ضمان کے بعد اعتاق المشتری درست نہیں ہے، ایسی ہی اجازت مالک کے بعد بھی اعتاق المشتری یہ درست نہیں ہوگا۔ وَلَهُمَا، یہاں سے صاحب ہدایہ شیخین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ جو عقد ہوا ہے یہ عقد مطلق ہے، اور عقد مطلق یہ مفید للملک ہوتا ہے، البتہ اتنی سی بات ہے کہ مالک کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ملکیت ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے، ملکیت کا نافذ ہونا یہ موقوف ہے۔ تو جیسے ہی مالک اجازت دے دے گا تو ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی، اور ملکیت کے ثابت ہونے کی وجہ سے مشتری کا اعتاق بھی درست ہو جائے گا۔ فصار كاعتاق المشتری من الراہن، یہاں سے صاحب ہدایہ شیخین کے مذہب کے لیے بطور دائید دو نظائر پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی نظیر یہ کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا اور بطور رہن اپنا غلام اس کے پاس رکھوایا، پھر راہن نے وہ غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو مشتری من الراہن نے اسے آزاد کر دیا، تو ابھی مشتری من الراہن کا یہ اعتاق مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، یعنی اگر مرتہن نے اجازت دے دی تو مشتری من الراہن کا یہ اعتاق نافذ ہو جائے گا اور معتبر سمجھا جائے گا۔ اور اسی ہی طرح اگر راہن نے قرض ادا کر دیا تو اس صورت میں بھی مشتری من الراہن کا یہ اعتاق نافذ ہو جائے گا اور معتبر سمجھا جائے گا۔ تو جیسے مشتری من الراہن کا اعتاق مرتہن کی اجازت سے یہ نافذ ہو جاتا ہے، ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلے میں بھی مشتری من الغاصب کا اعتاق بھی مالک کی اجازت سے نافذ ہو جائے گا۔ وَكَاعْتَاقِ الْوَارِثِ عَبْدًا، یہ دوسری نظیر ہے کہ ایک مورث نے ایسا ترکہ چھوڑا کہ جو دیون سے گھرا ہوا تھا، پھر وارث نے اس ترکہ میں سے ایک عبد آزاد کیا، تو اب اس عبد کا اعتاق جو ہے یہ موقوف رہے گا قرض خواہوں کے قرض ادا کرنے تک۔ اگر اس وارث نے وہ قرض ادا کر دیا تو وارث کا یہ اعتاق معتبر سمجھا جائے گا۔ تو جیسے یہاں پر قرض ادا کرنے کے بعد وارث کا اعتاق یہ معتبر ہو جاتا ہے، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی جب مالک اجازت دے دیں یا جو ہے غاصب ضمان ادا کر دیں تو اس صورت میں یہ اعتاق نافذ سمجھا جائے گا۔ بخلاف اعتاق الغاصب بنفسه، یہاں سے صاحب ہدایہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر کردہ مسائل کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ غاصب کا خود آزاد کرنا یہ اس لیے معتبر نہیں ہے کہ غصب یہ سبب ملک نہیں ہے، برخلاف ہمارے اس مختلفی مسئلہ کے کہ یہاں پر سبب ملک جو کہ عقد مطلق ہے وہ موجود ہے، لہذا اعتاق الغاصب بنفسه کے مسئلے کو بطور تائید یا بطور قیاس ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وبخلاف ما اذا كان في البيع خيار للبائع، یہ دوسرے مسئلے کا جواب ہے کہ جب بائع بشرط الخيار بیع کریں یعنی اپنے لیے خیار رکھیں تو اس صورت میں مشتری کا آزاد کرنا اس لیے معتبر نہیں ہے کہ ہر وہ عقد جو خیار شرط کے ساتھ کیا گیا ہو تو خیار شرط اس عقد کے منعقد ہونے سے مانع ہے حکم کے اعتبار سے، تو یہ ایسا ہوا گویا کہ مشتری نے غیر مملوکہ چیز کو آزاد کر دیا۔ وبخلاف بیع المشتری من الغاصب، یہ تیسرے مسئلے کا جواب ہے کہ مشتری من الغاصب کا فروخت کرنا یہ مالک کی اجازت کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ مثلا غاصب نے عبد مغصوب کو زید کے ہاتھ فروخت کیا تو زید مشتری من الغاصب ہوا، اور پھر زید نے یہ غلام آگے کسی اور کے ہاتھ فروخت کیا، تو مالک کی اجازت کی وجہ سے زید کی یہ بے درست نہیں ہوگی، کیونکہ جب مالک نے اجازت دے دی تو غاصب کی زید کے ساتھ جو بے ہوئی تھی وہ تام ہوئی، اور اس کی وجہ سے زید کے لیے قطعی ملکیت ثابت ہوئی، اور مشتری من الغاصب یعنی زید کی ملکیت اس غلام میں موقوف تھی، تو جب قطعی ملکیت موقوف ملکیت پر طاری ہوئی تو اس کو باطل کر دیا۔
وَأَمَّا إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ، یہ چوتھے مسئلے کا جواب ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر غاصب زمان ادا کریں تو ادائے زمان کی وجہ سے مشتری من الغاصب کا اعتاق یہ نافذ نہیں ہوتا. تو جیسے ادائے زمان کی وجہ سے نافذ نہیں ہوتا، ایسے ہی مالک کی اجازت کی وجہ سے بھی نافذ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ادائے زمان کی وجہ سے مشتری من الغاصب کا اعتاق نافذ نہیں ہوتا، بلکہ ہلال رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق ادائے زمان کی وجہ سے مشتری من الغاصب کا اعتاق نافذ ہو جاتا ہے، اور یہی صحیح قول ہے. اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول جو ہے وہ شیخین کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی ثانیہ سے ظاہر ہے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.